سو لک ایٹ یور سیلف. اپنے آپ کو دیکھیں بغیر کسی معلومات کے، بغیر کسی ڈسٹورشن کے، بغیر کسی نالج کے، بغیر کسی ایکسپیرئنس کے. اپنے آپ کو دیکھیں. آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ ہم لوگ کسی نہ کسی جستجو میں ہیں، کسی نہ کسی پیاس میں ہیں، کسی نہ کسی سرچنگ میں ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص، کوئی دوسری کتاب، کوئی دوسری تھیوری آ کے مجھے یہ بتائے گی یا مجھے میرے ان سوالوں کا جواب دے گی. اچھا سر، سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے؟ خود شناسی کیا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا سر، دیکھیں سب سے پہلے تو آپ بات کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا آسان کریں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے علاوہ بھی جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، ایک بنیادی ہمارے مسئلے کو یا ہمارے پرابلم کو یا اس سوال کی نزاکت کو سمجھ سکیں. تو دیکھیں، جتنے بھی آج تک لوگ آئے، جتنے بھی آج تک موٹیویشنل سپیکرز، آتھرز اور جتنے بھی لوگوں نے ان پہ بات کی، آج تک کوئی بھی اس مسئلے کا حل نہیں دریافت کر سکا. خربوں جو ہیں وہ بکس اس پہ لکھی جا چکی ہیں، کتنے ہی لوگ اس پہ، کتنے زیادہ لیکچرز موجود ہوں گے، لیکن کوئی بھی چیز انسان کو اس کے بنیادی مسئلے سے، ٹھیک ہے، اس کے مین پرابلم سے نہیں نکال سکی. اب مین پرابلم کیا ہے کہ ہر انسان وہ کسی نہ کسی عجیب سی جستجو میں ہے. ٹھیک ہے، وہ کچھ نہ کچھ کھوج رہا ہے، وہ کسی نہ کسی تلاش میں ہے، کسی نہ کسی پیاس میں ہے، اور وہ عجیب سی ایک تنہائی میں ہے، لونلینس میں ہے، اور انزائٹی میں اور تذبذب میں گرفتار ہے. ٹھیک ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس چیز سے کوئی دوسرا شخص آ کے نکال سکتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس پرابلم کی تلاش میں کسی نہ کسی آؤٹ ورڈ ایجنسی کے پاس اس کا حل ڈھونڈتا ہے. ناسی جو ہے اس میں سب سے بڑا جو ڈیفالٹ ہے، سب سے بڑا جو ایرر ہے، وہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کوئی آؤٹ ورڈ ایجنسی آ کے ہمیں اس مسئلے کا حل بتائے گی. اب دیکھیں، خود شناسی، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میری سیلف کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ میری سیلف جو ہے وہ میرے علم کا، میرے نالج کا، میری فلاسفی کا، یا وہ کوئی بھی نقطۂ نظر جس پر میں قائم ہوں، جس کے ذریعے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بنیادی سوال یہ ہے کہ میں کون ہوں، میری سیلف کیا ہے. سیلف ایکچولائزیشن، خود شناسی، خود کیا ہے. ٹھیک ہے، اب جو سب سے بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے، جو سب سے بڑا فراڈ یا سب سے بڑا جو ایک ایرر ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی اس جستجو میں، اپنی اس پیاس میں، اپنی اس سینس آف سیکنگ میں جو ہے وہ کسی آؤٹ ورڈ ایجنسی کو انوالو کرتا ہے، کسی آؤٹ ورڈ سورس کو انوالو کرتا ہے، کسی بیرونی ربط کو انوالو کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ کوئی دوسرا آگے مجھے بتائے گا. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ منہ میں سگریٹ رکھ کے اور ماچس جو ہے وہ آپ کسی دوسرے سے ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھیں عزیز، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود کو جاننے کے لیے کسی آؤٹر سورس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لائک اس میں ہمارا ریلیجیس بھی شامل ہے، ہمارے اس میں آرگنائز پیٹرن بھی شامل ہیں. مطلب آپ سے لنکڈ ایسی کوئی بھی چیز ہے تو وہ ہمیں سیلف ایکچولائزیشن نہیں کروا سکتی. لائک ہم صوفیزم کی بات کر لیں، یا ہم بات کر لیتے ہیں
پیر و مرشد کی بات کر لیتے ہیں، آپ سے علیحدہ کوئی بھی پرسن ہے وہ آپ کو سیلف ایکچولائزیشن نہیں کروا سکتا. تو آپ یہ بتائیے کہ سیلف ایکچولائزیشن کے لیے ہم کیسے خود کو جان سکتے ہیں بغیر کسی آؤٹر سورس کے؟ دیکھیں چیزوں کو تھوڑا سا آسان لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے جس طرح سے سوال کیا ہے یہ بات بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ کوئی پیچیدہ سی بات ہے، ٹھیک ہے. اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ جتنے بھی علم ہیں، جتنا بھی ہم نالج حاصل کرتے ہیں، یا جتنے بھی ہم نے آج تک بکس پڑھی، ہم نے لیکچرز لیے، ٹھیک ہے، ان سب کی ضرورت کہاں پہ محسوس ہوئی؟ ٹھیک ہے، ان کی ضرورت ہمیں تب محسوس ہوئی جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم ایک کسی تنہائی کے شکار ہیں، ہم کسی پرابلم کے، کسی مسئلے کا شکار ہیں، ہم کسی جستجو میں ہیں، ہم کسی حیرت میں ہیں. تو اس کے نتیجے میں ہم نے سفر کیا، اس کے نتیجے میں ہم نے اپنی جستجو کے نتیجے میں ایک رستہ بنایا، ایک وے بنایا کہ جس پہ ہم اپنے سوالوں کا اور ہمارے اندر جو بہت ساری پیچیدگیاں ہیں ان کا سلوشن دریافت کر سکیں. اس کے نتیجے میں ہم نے مختلف علوم حاصل کیے، مختلف لوگوں سے ملے، مختلف تھیوریز پڑھی، مختلف پیٹرنز کو فالو کیا، مختلف گرو، مختلف ٹیچرز، اور آپ کے سو کالڈ پیر، ملا، پنڈت، ٹھیک ہے، ان سبھی رستوں پہ آپ چلے. لیکن کوئی بھی چیز، کوئی بھی علم، کوئی بھی تھیوری آپ کو آپ کے ان سوالوں کا جواب نہ دے سکی. آپ اس سینس آف سرچنگ سے، جس میں آپ مسلسل ایک جستجو میں ہیں، کچھ کھوجنے کی تلاش میں ہیں، کچھ حاصل کرنے کی جستجو میں ہیں، ٹھیک ہے، کہیں بھی جا کر آپ کی وہ چیز جو ہے وہ اینڈ نہیں ہوئی. کہیں بھی آپ ایک مطمئن کیفیت پہ نہیں جا سکے، ٹھیک ہے. اب آپ کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے کہا کہ خود شناسی کیا ہے یا سیلف نالج کیا ہے. تو سب سے پہلے جو ایک چیز کلیئر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خود شناسی آپ کسی بھی دوسرے انسان سے حاصل نہیں کر سکتے. آپ میرے سے پوچھیں کہ مجھے بتائیں کہ میں کون ہوں، تو یہ سب سے بڑا فراڈ ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو جو بتاؤں گا وہ میرا ایکسپیرینس ہوگا، وہ میرا نالج ہوگا، آپ اس میں گرفتار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. سب سے بڑا جو فراڈ ہوتا ہے، سب سے بڑا جو ایرر آتا ہے، وہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنی ذات سے متعارف ہونے کے لیے مجھے کسی بیرون ربط کی ضرورت ہے، کسی دوسرے انسان کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں ہم گرو، پیر، ملا، پنڈت، ان سب رستوں پہ چلتے ہیں. ان سے ہم جا کے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ میں کون ہوں، یا میری جستجو کا حاصل کیا ہے، یا اس سچ کی سچائی کیا ہے. تو ایک چیز کلیئر کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی دوسرا شخص آج تک آپ کو نہ بتا پایا ہے آپ کون ہیں، اور نہ کبھی بتا پائے گا، ٹھیک ہے. اب ہم جو بات کر رہے ہیں، جو میرے اور آپ کے درمیان بات ہے، یہاں پہ میں جو سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ سوال آپ اپنے سامنے رکھیں. ہم مل کر ان سوالوں کا جو ہے وہ جواب دریافت کرتے ہیں. جب میں کہتا ہوں کہ میں کون ہوں، میں آپ کو بتا نہیں رہا، میں خود سے اس کو دریافت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو جو سوال ہوتے ہیں، جو بات ہوتی ہے، وہ میری اور آپ کی ایک واسطے سے ہے، ٹھیک ہے. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں کیونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو وہ معلوم کرنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ میری آپ سے گفتگو ہے. لیکن جو بھی کویسچن سامنے رکھا جائے، جو بھی سوال سامنے رکھا جائے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اپنی سیلف کے سامنے رکھیں. آپ خود سے پوچھیں کہ میں کون ہوں، خود سے دریافت کریں. سب سے پہلے
جتنے کانسیپٹ ہمارے اندر ڈیولپ ہوئے ہیں کہ کسی دوسرے نے مجھے بتایا کہ میں یہ ہوں، فلاں نے مجھے بتایا یہ میں ہوں، فلان جگہ پہ میں نے پڑھا یا سنا کہ میں یہ ہوں، ان سب چیزوں سے آزادی، نون سے آزادی، ٹھیک ہے، معلوم سے آزادی، جتنی چیزیں آپ کے اندر معلوم ہیں ان چیزوں سے فریڈم حاصل کرنا، رہائی حاصل کرنا، اپنی سیلف کو، اپنے آپ کو اپنے سامنے رکھنا، اور اس میں کوئی بھی ڈسٹورشن، کوئی بھی آؤٹ ورڈ ایجنسی کسی بھی چیز کو اپنے ذہن میں، اپنے مائنڈ میں دخل اندازی نہ کرنے دینا۔ جیسا کہ آپ کسی نو مولود بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بچہ سو رہا ہو، آپ اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں۔ اب اگر آپ شور کریں گے، اگر آپ بولیں گے، اگر آپ کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی پرسیپشن اپنے ذہن میں لائیں گے تو آپ شور کریں گے، اس طرح سے وہ بچہ اٹھ جائے گا، ٹھیک ہے، وہ آپ کی جو سیلف ہے آپ اس کو جگا دیں گے، وہ اگین سے شور کرنا شروع کر دے گی، آپ نہیں دریافت کر پائیں گے کہ آپ کہاں پہ پہنچے ہیں یا آپ کون ہیں۔ تو بالکل سائلنٹ مائنڈ کے ساتھ، بالکل نو مائنڈ کے ساتھ اپنی سیلف کو دیکھنا، کسی بھی نظریے کے ذریعے نہیں، کسی بھی علم کے ذریعے نہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں نے یہ سنا تھا، میں نے یہ پڑھا تھا، نہیں، ہر چیز کی ریموول کے ساتھ، خالص پن کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی سیلف کو دیکھنا۔ جب اس سینس کے ساتھ آپ اپنی سیلف کو دیکھیں گے تو شاید آپ دریافت کر سکیں گے آپ کون ہیں۔ اب خالص پن کیا ہے، جس میں ہم بات کرتے ہیں خالص پن کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کی، وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت آپ وہ سامنے منظر کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہوا چل رہی ہے اور درخت جو ہیں وہ لہرا رہے ہیں، تو اس منظر کو دیکھیں، اس ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھیں۔ جب آپ اس منظر کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس ڈھلتے ہوئے سورج کو، کیا آپ کے ذہن میں کوئی بھی علم آ رہا ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی بھی تھیوری یا کوئی بھی پرسیپشن ارائز کر رہی ہے؟ کیا کوئی بھی چیز آپ کو آ کے کہہ رہی ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس کو ایسے ہونا چاہیے، اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اس منظر کو، اس ڈھلتے ہوئے سورج کو آپ خالص پن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا کوئی بھی علم، کوئی بھی گیان، کوئی بھی تھیوری آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی، آپ صرف دیکھ رہے ہیں اور اس کی بیوٹی کو، اس کی خوبصورتی کو محسوس کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اپنی سیلف کو دیکھنا، وداؤٹ اینی نالج، وداؤٹ اینی پرسیپشن، وداؤٹ اینی ایکسپیرئنس، ٹھیک ہے، کہ میں یہ ہوں، میں یہ تھا، مجھے یہ ہونا چاہیے، وداؤٹ اینی ڈسٹورشن، اس بچے کو جو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، اپنی سیلف کو دیکھنا اور آزادی کے ساتھ دیکھنا، ہر معلوم سے آزادی، ہر علم سے آزادی، ہر گیان سے آزادی۔ اس طرح سے آپ قدم رکھتے ہیں اور مراقبے کی جو ہے وہ پہلی سیڑھی آپ پہ کھلتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں کون ہوں، میں کیا ہوں، مجھے یہ کس طرح سے دریافت کرنا ہے، کسی آؤٹ ورڈ ایجنسی سے نہیں، کسی بیرونی ربط سے نہیں، بلکہ خود سے اپنے آپ کو دیکھنا، اپنی سیلف کو دیکھنا۔ سو لک ایٹ یور سیلف، اپنے آپ کو دیکھیں، بغیر کسی معلومات کے، بغیر کسی ڈسٹورشن کے، بغیر کسی نالج کے، بغیر کسی ایکسپیرئنس کے اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کون ہیں، میں کون ہوں۔ تو سب سے پہلے لیتے ہیں کہ ہر انسان اس وقت، میں اور آپ، ہم لوگ کسی نہ کسی جستجو میں ہیں، کسی نہ کسی پیاس میں ہیں، کسی نہ کسی سرچنگ میں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص، کوئی دوسری کتاب، کوئی دوسری تھیوری آ کے مجھے یہ بتائے گی یا مجھے میرے ان سوالوں کا جواب دے گی۔ سب سے پہلے آپ اپنی اس وقت اپنی سرچنگ کو، اپنی جستجو کو، اپنی پیاس کو، اپنے ان سوالوں کو اور اپنی ان پیچیدگیوں کو سامنے رکھیں۔
ٹھیک ہے، میں اور آپ اگر ہم بڑی ہی گہرائی کے ساتھ اس وقت اپنے تمام مسائل کو، اپنے تمام پرابلمس کو اگر کسی ہیڈ لائن میں یا اس پورے دریا کو کسی کوزے میں بند، تو سب سے پہلے لیتے ہیں کہ ہر انسان اس وقت، تو وہ یہ ہوگا کہ ہر انسان اپنی نفسیات میں، اپنے سائیکولوجیکل پیٹرن میں کسی نہ کسی طرح سے قید ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ان پیچیدگیوں کا جواب کسی سائیکالوجسٹ کے پاس ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، کسی علم رکھنے والے انسان یا کسی حکمت رکھنے والے انسان یا کسی مذہبی انسان یا کوئی بھی جو معاشرے میں لیڈرز یا سو کالڈ ہمارے ماسٹر گرو وہ لوگ جو بیٹھے ہیں ان کے پاس ہے، کسی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس ہے۔ تو کوئی بھی شخص آپ کو اپنے سیلف سے، اپنے آپ سے اس حیرت کی گھاٹی سے نہیں نکال سکتا، بلکہ آپ خود نکال سکتے ہیں جب آپ خود ان پرابلم کو دیکھیں گے، فیس کریں گے۔ تو انسان کسی نہ کسی جستجو میں، ہم نے کہا وہ کسی نہ کسی سرچنگ میں، آپ اس وقت کسی نہ کسی سرچنگ میں ہیں، کسی نہ کسی جستجو میں ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں، آپ کے مائنڈ میں سوال ابھرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوال جیسے آپ نے میرے سامنے رکھا، اب اسی سوال کو آپ اپنے سامنے رکھیں۔ اس وقت آپ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، آپ اس سوال کو اپنے سامنے رکھیں کہ میں کیا تلاش کر رہا ہوں، مجھے کس چیز کی تلاش ہے جو مجھے اس جستجو میں رکھتی ہے، اس حیرت میں رکھتی ہے، اس تنہائی میں رکھتی ہے، اس عجیب سے کرب میں رکھتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں میں مختلف سٹیپ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں موو کرتا ہوں فرام اے پوائنٹ ٹو بی پوائنٹ، ٹھیک ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ میں موو کرتا ہوں، چاہے وہ میں فزیکلی موو کرتا ہوں یا میں سائیکولوجیکلی موو کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی نہ کوئی سینس آف سرچنگ میرے اندر موجود ہے جس کے تحت میں اپنی تھنکنگ کو موو کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لفظ کو سمجھیں، اس موومنٹ کو، یعنی آپ کی تھنکنگ، آپ کی سوچ، آپ کا خیال جو ہے یہ کنٹینیوسلی آپ کے ذہن کے اندر موو کرتا ہے، آپ ہر وقت چاہتے نہ چاہتے ہوئے یہ دھارا آپ کے اندر چلتا رہتا ہے۔ اب آپ کے اندر اس سرچنگ کو لے کر، اس تلاش کو لے کر، اس جستجو کو لے کر کنٹینیوسلی ایک آپ کے اندر موومنٹ رہتی ہے، آپ کے اندر حرکت رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حرکت، یہ جستجو کہاں تک ہے؟ کیا اس کا کوئی اختتام ہے؟ کیا یہ آپ کی جستجو کسی مقام پر ختم ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا، آپ نے محسوس کیا کہ میں کسی نہ کسی جستجو میں ہوں، کسی نہ کسی تلاش میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم ایک تمثیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ میں کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ بہت زیادہ اندھیرا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں، آپ بہت زیادہ اندھیرے میں ہیں، اور آپ نے وہاں پہ کوئی چیز تلاش کرنی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کسی ایسے غار کے اندر ہیں جو بند ہے، جس میں اندھیرا ہے، اب آپ نے سراغ لگانا ہے کہ اس کا دروازہ کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سچویشن میں آپ کی جو قید ہے وہ ہے وہ غار، وہ اندھیرا، اور اس کے ریئیکشن میں جو آپ فریڈم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کی آزادی ہے، جو آپ کی جستجو ہے، وہ اس غار کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب اسی پرسیپشن کو آپ اپنی سیلف میں دیکھتے ہیں،
آپ اگر ساتھ چلیں، آپ اگر کوشش کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس انٹینس کے ساتھ میرے ساتھ چلیں، ٹھیک ہے؟ اپنے اب سائیکولوجیکل پیٹرن میں جائیں. آپ نے کہا کہ میں کسی حیرت جستجو میں ہوں اور کچھ تلاش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب میں نے کہا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتا. ہم اس وقت سراپا جو ہے وہ جستجو میں ہے، سراپا پیاس ہے. ہمارا حاصل کیا ہے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے، ان چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ ہوتا. مختلف ہم اسے نام دے سکتے ہیں کہ میں خدا کی تلاش میں ہوں، یا میں خود کی تلاش میں ہوں، یا میں کسی خزانے کی تلاش میں، یا کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی تلاش میں، ٹھیک ہے؟ آپ مختلف اسے نام دے سکتے ہیں. آپ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی سرچنگ ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں سائیکولوجیکل سرچنگ کی. واٹ ایور کہ آپ کا آبجیکٹ کیا ہے، آپ بہرحال جو ہے جستجو میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی اس جستجو کے حاصل کرنے میں، جیسا کہ ہم نے تمثیل کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کی کہ آپ غار میں ہیں، اب وہاں پہ میرا سرچنگ ٹول یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی روشنی، میرے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی لائٹ ہے، کوئی نہ کوئی ٹارچ ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے کہا کہ میرا جو ہے سرچنگ ٹول وہ ٹارچ ہے. اب اسی کو، اب سوال کو اپنے سائیکولوجیکل پیٹرن میں دیکھیں کہ آپ جس تلاش میں ہیں، آپ جس جستجو میں ہیں، آپ کے ہاتھ میں اس وقت چراغ کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں اس وقت لائٹ کیا ہے، آپ کس چیز کے ذریعے جو ہے وہ دروازہ تلاش کر رہے ہیں، آپ کس چیز کے ذریعے اپنی اس سرچنگ میں ہیلپ لے رہے ہیں، کس چیز کے ذریعے، آپ کا سرچنگ ٹول کیا ہے. ہاں، آپ اپنے علم کے ذریعے، اگر میں اسے نام دوں، کیا آپ اپنے علم کے ذریعے تلاش نہیں کر رہے؟ اپنی اس ایکسپیرینس کے ذریعے، اپنے اس نالج کے تھرو، اپنے اس دھیان کے تھرو تو نہیں تلاش کر رہے؟ تو دیکھیں، جب آپ نے کہا کہ میرا جو سرچنگ ٹول ہے وہ میرا علم ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس علم کے ذریعے آپ اس ٹارچ کو، اس لائٹ کو چلا رہے ہیں، تو وہ آپ کو کیا دکھا رہا ہے؟ وہ آپ کو اسی کی پروجیکشن دکھا رہا ہے. Am I right؟ جی، آپ اپنی اسی پروجیکشن کو دیکھ رہے ہیں. آپ سچ کو تو نہیں دیکھ رہے، آپ حق کو نہیں دیکھ رہے. اب یہ جو سرچ کر رہا ہے، یہ جو جستجو میں ہے، یہ جو حیرت میں اور تذبذب میں اور تنہائی میں ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہی کانسیپٹ ہے، اسی چیز کا نتیجہ ہے جس کی آپ پروجیکشن دیکھ رہے ہیں. یعنی جو دیکھ رہا ہے اور جو دکھا رہا ہے وہ ایک ہی ہے. وہ کون ہے؟ وہ سیلف ہے، وہ می ہے. اب اگر آپ اس سارے منظر کو، جو دیکھ رہا ہے اور جو چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو سین کریٹ ہو رہا ہے، یہ جو تو دیکھیں، جب آپ نے کہا کہ میرا جو سرچنگ ٹول ہے وہ میرا علم ہے، تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ میرا جو سرچنگ ٹول ہے وہ میری تھنکنگ ہے، میری سوچ ہے، میرا علم ہے، میرا گیان ہے. اب آپ اس سرچنگ کے تھرو، آپ اس سرچنگ ٹول کے تھرو جو چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ اسی کی پروجیکشن ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ جو پروجیکشن آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی سینس آف سیکنگ آپ کو دکھا رہی ہے وہ آپ ہی ہیں، اور جو یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے وہ بھی آپ ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ دو
چیزیں یہاں پہ کریٹ ہو رہی ہیں. ایک آپ کی می، آپ کی سیلف، اور ایک آپ کی سیلف کی پروجیکشن. اب اس سارے منظر کو اگر آپ دیکھ سکیں تو یہاں پہ تھنکنگ کا اینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صرف لفظوں کی صورت میں نہیں، آپ اس کو اپنے اندر دیکھیں، اپنے اندر اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ جتنی میری مائنڈ کی پروجیکشن ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک پوائنٹ سے، یعنی آپ کے مائنڈ سے ایک لائٹ نکل رہی ہے اور وہ آپ کو ایک ساری اسکرین پر ایک پروجیکشن دکھا رہی ہے. اب یہ مائنڈ جو چیزیں آپ کو دکھا رہا ہے اور جو اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، یہ ہی آپ کی سیلف ہے. اب جب ہم سیلف کی بات کرتے ہیں، خود شناسی کی بات کرتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ آپ اس ساری پروجیکشن کو اور اس مائنڈ کو جو یہ دکھا رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں. اب اس کو آپ اس طرح سے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ایک جگہ پہ سٹل پڑا ہے اور اس میں تھنکنگ کی کنٹینیوسلی موومنٹ ہے، اور اس موومنٹ کے تھرو وہ آپ کو سامنے ایک اسکرین دکھا رہا ہے جس پہ وہ ساری پروجیکشن ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جتنی پروجیکشن دکھا رہا ہے وہ آپ کا نالج، آپ کا ایکسپیرینس، اور جتنی بھی چیزیں آپ بچپن سے لے کے اب تک آپ نے اس میں فیلڈ کی ہیں، اس کے ڈیٹا میں، اس کے میموری میں فیلڈ کی ہیں، وہ اس کے تھرو کوئی نہ کوئی پروجیکشن آپ کو دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اس سارے منظر کو آپ اس سے الگ ہو کر دیکھیں، اپنے مائنڈ کو اور اپنی مائنڈ کی پروجیکشن کو دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک سنیریو جو ہے یہ کریٹ ہوا ہے اور یہ ٹائم بائی ٹائم چلتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جو چیز کریٹ ہوئی ہے، جو چیز پیدا ہوئی ہے، وہ آپ کا مائنڈ ہے. جو چیز کریٹ ہوئی ہے وہ آپ کی سیلف ہے. ٹھیک ہے، وہ اس دھارے میں ایک سنیریو میں آئی، اس میں مختلف ڈیٹا، مختلف میموریز فیلڈ کی گئیں اور وہ آپ کو ایک پروجیکشن دکھا رہا ہے، ایک اسکرین دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر آپ اس مائنڈ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پلیز آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اب اگر آپ اس مائنڈ کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کو پروجیکشن دکھا رہا ہے، تو آپ صرف اس اسکرین، اس اسکرپٹ، اس مووی تک ہیں، اگر آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اگر آپ مائنڈ کے تھرو، تھنکنگ کے تھرو، سوچ اور خیال کے ذریعے آپ اس مائنڈ میں رہ کر اگر آپ اس پروجیکشن کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ صرف اس اسکرپٹ ہیں، آپ صرف ایک مووی ہیں جو ٹائم بائی ٹائم، جو ایک آپ کی زندگی 60 سالہ، 50 سالہ یا جتنی بھی وہ چلتی ہے، صرف وہ ہے. لیکن اگر آپ اسی وقت، اسی موومنٹ میں، اسی جگہ پہ آپ اگر دیکھیں اس پروجیکشن کو اور اس مائنڈ کو، تو آپ اس سے الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنی ہماری سیلف ہے، یہ جتنے ہمارے نالج ہیں یا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ساری اس مائنڈ کی پروجیکشن ہے. اب اس مائنڈ سے، جو کہ ناؤن ہے، جس میں ڈیٹا فیلڈ ہے، جس میں میموری فیلڈ ہے، اس سے الگ ہو کر اپنی ذات کو دیکھیں. جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں کہا، تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ میرا جو سرچنگ ٹول ہے وہ میری تھنکنگ ہے، میری سوچ ہے، میرا علم ہے، میرا گیان ہے. اب آپ اس سرچنگ کے تھرو، آپ اس سرچنگ ٹول کے تھرو جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ تو اس چیز کو دیکھیں، اس اسکرین کو، اس پروجیکشن کو اور اس مائنڈ کو دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں، ہمارے پرابلمز ہیں، ہمارے درد، ہمارے کرب اور ہماری تنہائی، یہ سبھی اسی چیز سے نکلتے ہیں اور اسی کھیل کا نتیجہ ہے. اب اس فضوں کو جب آپ سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں اور اس کو دیکھیں مسلسل. ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں میں اسی طرح لے کے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. ہم کیا کرتے ہیں جب ہم اس مومنٹ میں جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی اگر آپ نے اسے دیکھا یا محسوس کیا، دین ہم اس سے سکپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسے سکپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم اگین مائنڈ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اسے سکپ کرتے ہیں مختلف قسم کی انٹرٹینمنٹ سے، مختلف قسم کے مذاہب، مختلف قسم کی فلاسفیز. تو جب ہم اس سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
مختلف کھیلوں کے ذریعے، مختلف سیاحت اور چیزوں کے ذریعے، تو ہم اپنی سیلف کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ کو انجوائمنٹ کرنی ہے تو پھر آپ کسی خانقاہ، کسی ایسے پیٹرن میں داخل ہو جائیں جہاں پہ کوئی آپ پہ اتھارٹی کرے، ٹھیک ہے، کوئی مختلف قسم کی آپ نظریات سے چپک جائیں، یا مختلف چیزوں کا مائنڈ کے اندر رٹا لگا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی سیلف کو دیکھنا ہے تو آپ نے اس فصول کو سمجھنا ہے کہ میرے ہونے کا، یعنی میرا ہونا، میری سیلف، اس کو ریموو کرنا۔ تو یہاں پر آپ کے جو ہیں وہ دانت کھٹے ہو جاتے ہیں جب آپ اس پورے فصول کو دیکھتے ہیں کہ یہ ساری تو میری اپنی سیلف اور اس کی پروجیکشن ہے، اور یہی سارا آپ کا سچ ہے۔ سو لک ایٹ یور سیلف، اپنے آپ کو دیکھیں بغیر کسی معلومات کے، بغیر کسی ڈسٹورشن کے، بغیر کسی نالج کے، بغیر کسی ایکسپیرینس کے، اپنے آپ کو دیکھیں۔ آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟